عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كنت عاشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل علينا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بوجهه. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، آپ کی حدیث ہے. حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات اور اس کی الفاظ آپ کی زبان سے نکلے، اور اس میں جو معنی ہیں اور مفہوم ہیں وہ اللہ کے نبی کو اللہ نے بتایا. ان هو الا وحی یوحی، آپ وہی بات ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ آپ کی طرف وحی فرماتا ہے. تو حدیث آپ کی زبان سے الفاظ نکلے اور وہ پیغام اللہ کی طرف سے آیا ہے. اللہ بھی سچے، محمد الرسول اللہ بھی سچے. تو مسلمان وہ ہوتا ہے جسے اپنے تجربے اور اپنے مشاہدے سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ اعتماد ہو. مسلمان جسے اپنے تجربے اور مشاہدے سے بھی زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ اعتماد ہوتا ہے. مشاہدہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے 100 میں سے 10 روپے صدقہ دے دیے تو 90 رہ گئے، پیسے کم ہو گئے. اللہ کہہ رہے ہیں یربی صدقات، تمہارا مال بڑھ گیا. تو اللہ کی بات سچی ہے. اب کیسے بڑھیں گے؟ سبحان اللہ، وہ تو اللہ کی شان ہے، جیسے مرضی بڑھا دے. تمہارا کام جو 100 سے ہونا تھا، اللہ رب العزت جو تمہارا کام 200 سے ہونا تھا وہ اللہ رب العزت 90 روپے سے کر دے گا. یوں اللہ بڑھا دیں گے. وَيُرْبِ صدقات، صدقے سے مال بڑھتا ہے. ایک شخص آئے کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان یوسع لی رزقی، میرا معاش کا بڑا مسئلہ ہے، ہمیشہ تنگی رہتی ہے معاش کے سلسلے میں. لوگ وظیفے پوچھتے ہیں نا، معاش کے وظیفہ، کوئی تنگی ہو رہی ہے بہت، کاروبار یہ وہ. تو آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ معاش کا بڑا مسئلہ ہے، کوئی ایسی چیز بتائیں کہ میری معاشی حالت اچھی ہو جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دم علی الطہارۃ حتی یوسع لک رزقک، اپنی زندگی گناہوں کی نجاست سے پاک کر لے اور ہر وقت باوضو رہا کر، اللہ تیری معاشی پریشانی ختم فرما دیں. اب مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اسے اپنی نبی کی بات پہ اعتماد ہو کہ جو نبی نے کہہ دیا اس کا نتیجہ ایسا آنا 100% یقینی ہے. جو اللہ نے کہہ دیا اس کا نتیجہ 100% اس کے مطابق آنا یقینی ہے. کیسے ہوگا؟ میری عقل میں، میرا تجربہ، میرا مشاہدہ، نہ. مسلمان تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ اعتماد کرتا ہے اور کہتا ہے ایسا ہوگا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، بندہ جیسا میرے ساتھ گمان کرے گا تو میں بھی ویسا ہی معاملہ کروں گا. پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، تو پھر ایسا ہی ہوگا. اور ہوگا اور 100% ہوگا تو پھر اللہ کر دیتے ہیں. فرمایا جیسا بندہ میرے ساتھ گمان کرے گا میرا معاملہ بھی پھر ویسا ہی ہوگا. بعض لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، اللہ کے نبی فرمانے لگے اللہ کے معاملے میں قسم کھاتے ہیں، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اور اللہ یہ کر دیں گے. سبحان اللہ، اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ لیتے ہیں. تو بقدر اعتماد اور بقدر یقین بندہ اپنے اللہ سے لیتا ہے اور اللہ کے خزانوں سے لیتا ہے. بقدر اعتماد اور بقدر یقین بندہ اپنے مولا کے خزانے سے لیتا ہے. تو حدیث، نبی کے الفاظ، اللہ کی بات، مسلمان اس پہ اعتماد رکھتا ہے. نبی کی زندگی تو ایسی تھی کہ آپ کی بات پہ اعتماد کافر کو بھی تھا اور اس کو شک بھی نہیں ہوتا تھا. غزوہ احد کے موقع پہ ایک کافر آپ کو شہید کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا اور آپ کے ہاتھ میں سواری چلانے کے لیے چھڑی موجود تھی. آپ نے اسے مارا
تو اس کے جسم پہ خراش آ گئی. وہ سواری پہ چیختے چلاتے چلا جا رہا ہے, مر گیا, میں تو مارا گیا, میں تو مر ہی گیا. لوگوں نے اسے شرم دلائی, کچھ نہیں ہوا, خراش پڑی ہے بزدل کہیں کے, کچھ نہیں ہوا, خراش ہی تو ہوئی ہے, نہیں مرتا. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے پتہ یہ کس کے ہاتھ سے خراش آئی ہے؟ یہ اس ذات کے ہاتھ سے خراش آئی ہے جس نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا تھا کہ تو میرے ہاتھ سے مارا جائے گا. اگر آج وہ مجھ پہ تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا. اب وہ کافر ہو کر اسے اپنے مرے جانے میں ذرا بھی شک نہیں, نبی کی بات پہ اتنا اعتماد. لیکن آج مسلمان کہلانے والا اپنی نبی کی بات پہ کتنا اعتماد کرتا ہے. اور اگر نبی یہ کہہ دے کہ جس آدمی نے عصر کی نماز چھوڑ دی وہ ایسا ہے جس کا اس کا گھر بار سب اجڑ کے رہ گیا, بتائیے مسلمان اس سے کتنا ڈرتا ہے؟ جس کی عصر کی نماز رہ گئی اس کا اپنا گھر بار سب برباد ہو گیا. اب ایک مسلمان ہو کر اپنی نبی کی اس بات کا کتنا اثر لیتا ہے؟ تو مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اپنی نبی کی بات پر اعتماد رکھتا ہے, اپنے مشاہدے سے بڑھ کر, اپنے تجربے سے بڑھ کر, اپنے دیکھنے سے بڑھ کر وہ اثر لیتا ہے. تو میں آپ کو اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے ہم 10 آدمی تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے, اور ان 10 میں ایک میں بھی تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیکھا تو ہماری طرف متوجہ ہو گئے. فاقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجهه, اپنے چہرے کے ساتھ ہماری طرف رخ فرمایا اور فرمانے لگے اے مہاجرین. ہم سارے کے سارے مہاجرین تھے, مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا دیکھو 5 عادتیں ایسی ہیں, 5 عادتیں ایسی ہیں, اللہ نہ کرے وہ تمہارے اندر ہوں, اللہ کی پناہ ان چیزوں سے کہ تم ان میں مبتلا ہو جاؤ. 5 چیزیں ایسی ہیں, 5 عادتیں ایسی ہیں, اللہ نہ کرے تم ان میں مبتلا ہو, اللہ کی پناہ. پھر آپ نے وہ 5 چیزیں گنائی اور ان 5 چیزوں, ان بری عادتوں کے ساتھ ان کے نتائج بھی بتائے. اب مسلمان ہے تو اس کا تو ایمان ہے نا کہ جو اللہ کے نبی نے بات بتائی ہے اور پھر نتائج بتایا وہ 100% یقینی ہے. 100% اس پہ ان نتائج کا آنا یقینی ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, نبی کا بتایا ہوا نتیجہ آنا ہی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى اعلنوا بها الا ابتلوا بالطواعين والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا. فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی اور فحاشی کھلے عام ہونے لگ جائے, پھر وہ قوم اس کا نتیجہ بھی دیکھے گی, اور نتیجہ یہ آئے گا اس پر وبائیں آئیں گی, اور اس پر بلائیں آئیں گی, اور اس پہ طاعون آئے گا, اور ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا ان کے آباء و اجداد نے کبھی نام بھی نہیں سنا تھا. آج کی میڈیکل نے کتنی ترقی کر لی, کتنے آگے نکلی ہے, لیکن ایسی بیماریاں ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتی. اور نئی سے نئی بیماری ہے, یہ چیز کھاتا ہے تو پورا جسم پھولنے لگتا ہے, یہ چیز کھاتا ہے پورے جسم پہ ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے, یوں کرتا ہے تو یوں شروع ہو جاتا ہے. عجیب و غریب قسم کی بیماریاں. جس معاشرے میں بے حیائی کھلے عام ہوگی وہاں بیماریوں کے, اور ایسی بیماریوں کا, ایسی وباؤں کا جن کا ماضی میں کبھی نام بھی نہیں آیا, اس کے جراثیم پھیلیں گے. اب بتائیے جو معاشرے میں بے حیائی پھیلاتے ہیں وہ اس معاشرے کے دشمن نہیں ہیں, وہ اس سوسائٹی کے دشمن نہیں ہیں, وہ اس قوم کے دشمن نہیں ہیں, وہ ظالم نہیں ہے, وہ دشمنی نہیں کرتا ہے اپنی قوم کے ساتھ. تو اس سے تو معاشرے میں وبائیں پھیل رہی ہیں, لیکن وہ
ذاتی مفادات کے لیے، ذاتی اغراض کے لیے، چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے پوری قوم کو بے حیائی میں مبتلا کر رہے ہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، جو مسلمانوں میں اور اہل ایمان میں بے حیائی اور فحاشی کو عام کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب، عبرتناک سزا ملے گی انہیں، اور اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہوتا، اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ وہ مرے اور بغیر ایمان کے مرے، مرے اور بغیر ہدایت کے مرے، اور مرے اور بغیر توبہ کے مرے، دردناک عذاب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بدی ہوگی تو یہ نتائج یقینی ہیں۔ جسم کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے کر کے گر رہا ہے، زندہ ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر رہا ہے، ایسی بیماری ہیں۔ جسم کا اعضاء کا حصہ لوتھڑا ایسا ایسا گر رہا ہے، ایسی بیماری ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُبْتُلُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ سلطان، جب قوم ناپ تول میں اور دوسرے کے حق دینے میں اور معاملات میں خیانت کرے گی، معاملات میں خیانت کرے گی، ملاوٹ کرے گی، ناپ تول میں کمی کرے گی، دوسرے کے حق دینے میں کوتاہی کرے گی، اس کا نتیجہ دیکھے گی۔ نتیجہ یہ آئے گا کہ قحط آئے گا، گرانی آئے گی، مہنگائی آئے گی، اور حکمرانوں کا ظلم ان پہ مسلط ہوگا۔ محنت ان کی ہوگی، مال وہ چوستے رہیں گے، مزدوری یہ کریں گے، مال وہ چوستے رہیں گے، ان کا ظلم ان پہ مسلط ہوگا۔ لیکن یہ ایسے نہیں ہوگا، پہلے بازاروں کا اور لین دین کا معاملہ خراب ہوگا، معاملات خراب ہوں گے، ناپ تول میں گڑبڑ ہوگی، کوئی چیز خالص ملنا مشکل ہو گیا، کوئی چیز صاف ملنا مشکل ہو گیا۔ سمجھداری اسی سمجھتے ہیں کہ کسی نے کھوٹ کیسے کھڑا کر کے بیچ دیا، ردی چیز کیسی اچھی بنا کے بیچ دی۔ ہمارا افطاریوں میں واسطہ پڑتا ہے، عجیب ہی قوم ہے، جب انہیں کہہ دو دیگ بنوا دو، دیگیں بنوا دو ڈیفنس کے بنگلے کے لیے، اس کا معیار اچھا ہوگا، اور وہی اگر کہہ دو کہ یہ دیگیں مسجد میں چاہیے، اس کا معیار صفر ہوگا۔ دونوں کے پیسے ایک جیسے ہوں گے۔ وہی دیکھ اسے کہہ دو میاں ڈیفنس میں بنگلہ ہے، وہاں شادی، وہاں بھیج دو، اس کا معیار کچھ ہوگا۔ دینی ادارے کے اندر وہی چیز بھیج دو، اس کا معیار صفر ہو جائے گا۔ ظالم ہے، خوف خدا نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے۔ کیوں اپنا حلال کو حرام کرتے ہیں؟ کیوں حق تلفی کرتے ہیں؟ کیوں حق مارتے ہیں؟ اور یہ مزاج بن گیا ہے کہ لیں گے پورا اور سامنے والے کا حق پورا نہیں دیں گے۔ جب معاشرے کے اندر یہ مصیبت آ جاتی ہے تو کسی کو کھرا نہیں ملتا، پھر کوئی آدمی قابل اعتماد نہیں رہتا۔ ناپ تول میں کمی تو ایسے ہی گرانی نہیں آتی، ایسی مہنگائی نہیں آتی، ایسی ٹیکسز کا طوفان نہیں آتا جب معاملات خراب ہوتے ہیں، لین دین خراب ہوتے ہیں، دوسروں کا حق پورا نہیں دیتا۔ اب تو یہ باتیں سنتے ہوئے عجیب لگتی ہوں گی ہمیں۔ ایک بزرگ تھے مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ، سنیے مسلمان ہی دیکھیے کیسے مسلمان ہوتے، اور کوئی میں صحابہ کا واقعات نہیں سنا رہا۔ حضرت گنگوہا تھے، حضرت لکھنؤ کاندھلا سے گنگوہا جا رہے تھے، یہ دونوں ہندوستان کے علاقے ہیں۔ راستے میں جنگل آتا تھا، عورتیں، گھر کی عورتیں، بچیاں، گھر والی ساتھ تھیں۔ اللہ کی شان، راستے میں جنگل تھا تو اس قافلے کو ڈاکوؤں نے روک لیا۔ جب ڈاکوؤں نے روکا تو وہ بزرگ کہنے لگے، انہوں نے اپنا تعارف نہیں کرایا، انہوں نے کہا ہماری عورتوں کو ہاتھ نہ لگانا،
ان کی حرمت عزت ان کو پامال نہ کرنا. سونا چاہیے، پیسہ چاہیے، میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے، میں آپ سے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے وعدہ کرتا ہوں جو کچھ ہمارے پاس ہے تمہیں دے دیں گے، لیکن ہاتھ نہ لگانا، پیچھے ہٹ جاؤ. انہوں نے اپنی بچیوں سے، اپنی عورتوں سے سارا پیسہ، سارا سونا اکٹھا کیا اور ان کے حوالے کر دیا. جب قافلہ آگے نکلا تو عورتوں کی آواز آئی. ایک بچی کہنے لگی میرے پاس یہ سونے کی چیز تھی، یہ میں نے چھپا لی تھی، یہ رہ گیا. حضرت کے کان میں آواز پہنچ گئی. کہا بیٹے بری بات، یہ مجھے واپس کرنی ہوگی. میں نے ان سے وعدہ کیا تھا اور اللہ کو گواہ بنایا تھا، اللہ ناراض ہوگا، اور اس سے وعدہ کیا تھا آج شکنی ہوگی. میں انہیں واپس یہ سونے کا حصہ بھی واپس کر کے آتا ہوں. اس بچی سے لے لیا. اب جب واپس دینے کے لیے گیا تو ڈاکو نے جب دیکھا تو ان کا شاید یہ کوئی اپنے ساتھ اور لوگ لے کے آ رہے ہیں، حملہ آور ہونے لگے ہیں. انہوں نے اسلحہ اٹھا لیا. میں نے کہا اسلحہ نہ اٹھاؤ، میں تم سے کوئی لڑنا کے لیے نہیں آ رہا، تو میں تو مجھ سے غلطی ہو گئی. ہم نے آج سے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ ساری چیزیں آپ کو دے دیں گی. بچی سے ایک چیز رہ گئی تھی، وہ چیز میں تمہارے حوالے کرنے کے لیے آیا ہوں. جب اس کے پاس آئے اس نے کہا اس علاقے کے اندر ایک اللہ سے ڈرنے والے ایک بزرگ رہتے ہیں مولانا مظفر حسین کاندھلوی، کہ تم تو وہ نہیں ہو؟ کہا الحمدللہ میں ہی ہوں. تو ان ڈاکوؤں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ان کے دل بھی پگھل گئے. کہا اگر تم ہو وہ، ہاں تو تم ایک اللہ کے وعدے کا اتنا خیال ہے، اور ہم تو نہ جانے کتنے اللہ کے روزانہ عہد شکنی کرتے ہیں. ہماری توبہ، اور آپ ہمارے گواہ بن جائیں ہمارے توبہ کے. آج کے بعد اس سے ہماری بھی توبہ ہے. تو ایسے مسلمان بھی گزرے ہیں، ایسے عہد پورا کرنے والے ایسے مسلمان بھی ہیں. مجال ہے، مسلمان کا تو امتیاز تھا، مسلمان نہیں ملاوٹ کرتا، مسلمان نہیں جھوٹ بولتا. اللہ کے نبی فرمانے لگے یا رسول اللہ کے نبی فرمانے لگے مسلمان مال سے تعلق کی وجہ سے بخیل ہو سکتا ہے، فطرتی کمزوری کی وجہ سے بزدل ہو سکتا ہے، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. مسلمان سے میرا لین دین ہے اور پھر اس میں ملاوٹ کرے اور پھر اس میں ڈنڈی مارے. اور بدقسمت ہی ہے، اسے وہ سمجھتا ہے بڑا ہوشیار ہوں، بڑا سمجھدار ہوں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے غلام سے کہا یہ کپڑا ہے، یہ عیب دار ہے، خیال کرنا جب بیچو تو صاف بتانا یہ عیب دار ہے. اللہ کے شان غلام بیچ کے آ گیا. غلام بیچ کے آیا اور بتایا نہیں اس نے. حضرت کو پتہ لگا، سخت ناراض ہوئی. کہا تو نے بتایا نہیں؟ کہا بھول گیا. ہم جیسا کوئی ہوتا؟ بڑی ہوشیاری دکھائی ہے. عیب دار کو اچھا بنا کے بیچ کے آ گیا، اچھی کمائی لایا ہے. اس دن کی جتنی کمائی تھی ساری اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی پکڑ آ جائے. دیانت، امانت، سچائی، یہ مسلمانوں کا شعار تھا. مسلمانوں کے بازاروں میں پھر کھوٹ، ناپ تول میں کمی، پھر جھوٹ، خیانت تصور نہیں تھا، مسلمانی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے لا ایمان لمن لا امانت لہ. اس شخص کا تو ایمان قابل قبول نہیں بھائی جہاں امانت دیانت نہیں. لیکن اب دوسروں کے حق پہ زندگی گزارنا، دوسروں کے مال پہ زندگی گزارنا کمال ہے. کوئی بہنوں کی وراثت پہ بیٹھا ہے، کوئی چھوٹے بھائیوں کی وراثت پہ بیٹھا ہے، کوئی کسی کا حق مار رہا ہے، کسی نے کسی کا مال رکھا ہوا ہے، کاروبار کر رہا ہے، قرض واپس نہیں کر رہا. دوسروں کے مال پہ بیٹھنا کمال ہو گیا، ہوشیاری ہو گئی. کیسے دوسروں کا مال دبایا جا سکتا ہے. وراثت ساری زندگی گزر رہی ہوتی ہے، بہنیں بیچاری رو رہی ہوتی ہیں، ترس رہی ہوتی ہیں، تڑپ رہی ہوتی ہیں. بڑی ہمت ہے ان کی جو ان کی بددعائیں لے رہے ہوتے ہیں، جو ان کے دکھی دلوں کی بددعائیں لے رہے ہوتے ہیں. یہ مزاج بن گیا ہے میرے عزیزو. اس کے نتائج آتے ہیں پورے معاشرے میں، اس کا ریئیکشن آتا ہے پوری سوسائٹی پہ. بچتا نہیں ہے.
پچتا نہیں ہے بھائی، حرام بھی کبھی پچا ہے، دوسروں کا حق بھی کبھی پچا ہے، نہیں بچتا، اپنا بھی لے جاتا ہے وہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ناپ تول میں کمی ہوتی ہے، پھر ٹیکسز کا اضافہ، حکمرانوں کا ظلم، گرانی، مہنگائی، فرمایا جب زکوٰۃ نہیں دی جاتی اللہ رحمت کی بارشیں روک دیتا ہے۔ اور فرمایا اگر چوپائے نہ ہوتے، زمین پہ چلنے والے یہ چوپائے بے زبان نہ ہوتے، ایک قطرہ بھی بارش کا نہ ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھی چیز فرمائی وَلَا خَفَرَ قَوْمٌ الْعَهْدَ، اور جب کوئی قوم عہد شکنی کرتی ہے، معاہدہ کرتی ہے اور توڑ دیتی ہے، اللہ رب العزت ان پر دشمن مسلط کر دیتا ہے جو ان کا سب کچھ لے جاتا ہے، سب کچھ لوٹ کے لے جاتا ہے۔ اور فرمایا جب کوئی قوم، اس کے حکمران اور اس کے قضاء اور قاضی شریعت کے مطابق قوانین نہیں بناتے، اسلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، تو اس قوم میں آپس میں خانہ جنگی ہو جاتی ہے، وہ آپس میں دستے گریبان ہوتی ہے، قوم کے نام پر، زبان کے نام پر، علاقے کے نام پر، صوبوں کے نام پر، صوبائیت کے نام پر، فرقوں کے نام پر، وہ آپس میں دستے گریبان ہوتی ہے، پھر خاندان اور پھر قبیلے اور پھر زبانیں اور پھر گھر، بامی دستے گا۔ فرمایا یہ نتیجہ ہے جب اللہ کے کلام اور شریعت کے مطابق قوموں کے ہاں فیصلے نہیں ہوتے، یہ عذاب آتے ہیں۔ تو جب یہ بدی آئے گی اور جب یہ برائی آئے گی اور جب یہ بری عادتیں معاشرے میں آئیں گی، سچے نبی کا کہا سچا ہے، اللہ کے رسول کا کہا سچا ہے، پھر ان نتائج کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہمت ہے تو پھر ان نتائج کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر یہ نتائج بھی آئیں گے۔ اللہ رب العزت ان تمام برائیوں سے ہمیں ہمارے معاشرے کو محفوظ فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون۔